السلام علیکم، میں ہوں محمد شفیق اور میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ہمارا ویب سائٹ کا ایڈریس ہے جو کہ www.itvideotutorials.com ہے، اور یہ ہمارے فیس بک کا ایڈریس ہے جو کہ www.facebook.com/itvideotutorials ہے۔ جی جناب، تو ہمارے فیس بک ایڈریس کو جو ہے آپ کیا کریں جی جناب، لائک کریں تاکہ آپ آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ تو آج کے اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں ہم ڈسکس کریں گے ہسٹری آف کمپیوٹر۔ جی جناب، آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہوگا کہ ہسٹری آپ جانیں گے کمپیوٹر کی۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ واٹ از کمپیوٹر، ڈیفینیشن آف کمپیوٹرز اینڈ ایز ویل ایز introduction to computer. And this tutorials I will tell you history of computer. So this tutorial is completely about history of computer. تو یہ ویڈیو ٹیوٹوریلز جو ہے یہ کمپلیٹلی جو ہے کمپیوٹر کے ہسٹری کے بارے میں ہے، تاریخ کے بارے میں۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کی تاریخ اور کمپیوٹر کی ارتقاء صدیوں سے تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ صدیوں سے پہلے کمپیوٹر کی شروعات گننے والی آلات مثلاً ابیکس، جو کبھی کبھار کوئی ابیکس کہتے ہیں، کوئی اباکس کہتے ہیں، تو ابیکس سے شروع ہوئی، لیکن آج ہم تاروں پر گولیاں گننے کی بجائے الیکٹرانک پلس جو ہوتی ہے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے جو ہے اباکس استعمال کرتے تھے، اور پھر اس میں مزید جو ہے ترقی ہوئی، اور پھر ہم نے کیا الیکٹرانک پلس جو استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے سالوں میں ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد کمپیوٹر سائنسدانوں نے، انجینئروں نے اور ڈاکٹروں، معماروں، محاسیوں، اساتذہ اور ساتھ ہی ساتھ طلباء کے لیے ایک ایسی بہت تیزی اور طاقتور آلے کے طور پر ابھرا ہے جس سے اس کے استعمال کرنے والے اپنی روزمرہ کے کاموں کی تخلیق اور پیداوارانہ صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ الیکٹرانک ٹیکنالوجی کی تیز تر ترقی نے ان کاموں کو بھی ممکن بنا دیا جن کا چند سال پہلے کرنا اقتصادی طور پر ممکن نہ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر نے جو ہے بہت ترقی کی ہے، اور کمپیوٹر کی مدد آج آپ جدھر بھی جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، آپ کو کمپیوٹر نظر آئے گا، اور یہ سب کمالات جو ہے ٹیکنالوجیز کی ہے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی ہے۔ تو شروع کس چیز سے ہوئی؟ اباکس سے ہوئی، اوکے جناب۔ اس کے بعد جو ہے کمپیوٹر کی مختصر تاریخ کو ہم پڑھیں گے آج۔ انسان صدیوں سے حساب کے تمام کام مثلاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم اپنے ہاتھوں اور ذہن سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ اب یہ اباکس کا دور تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا 17ویں صدی میں فرانس کے ایک سائنسدان پاسکل نے ایک مشین بنائی جس کا نام پاسکین رکھا گیا۔ کیا جناب، پاسکل نے کیا بنایا؟ ایک مشین بنائی جس کا نام پاسکین رکھا گیا۔ بعد میں گاٹفریڈ لیبنیز ایک سائنسدان تھا، اس نے 1671 میں اس مشین میں کچھ چینجز کی، کچھ ترمیم کی، اور اس کا نام ملٹیپلائر ویل رکھا گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ یعنی ضرب کرنے والا پہیہ جو ہے، اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ملٹیپلائر ویل بھی کہہ سکتے ہیں۔ دنیا کی پہلی کمپیوٹر نما مشین 1822 میں جو ہے چارلس بابیج نے بنائی، جس کا نام تھا ڈیپرنٹ انجن تھا۔ کیا نام تھا جی جناب؟ یہ ایک 1822 میں پہلی جو ہے کمپیوٹر نما مشین جو ہے وہ ایجاد ہوئی، اور اس کا جس کا نام تھا ڈیپرنٹ انجن رکھا گیا۔ پھر 1833 میں کیا ہوا جی جناب؟ 1833 میں اس نے اس مشین میں کچھ اور چینجز کی، کچھ اور ترمیم کی، اور اس کا نام انالیٹیکل انجن رکھا گیا۔ جی جناب، پھر کیا ہوا جی جناب؟ 1833 میں پھر اس میں ترمیم کی اور چینجز لائی گئی، اور اس کا نام چینج کر دیا گیا انالیٹیکل انجن میں۔
پھر کیا ہوا جی جناب، یہ دنیا کی پہلی مشین تھی جس کو ہدایات دے کر ڈیٹا کو پروسیس کیا جا سکتا ہے۔ یہ مشین تین حصوں پر مشتمل تھی، یہ انلیٹک انجن والی یہ مشین تین حصوں پر مشتمل تھی۔ ایک سٹوریج، ڈیٹا کو ذخیرہ کرنا جی جناب، ایک تو ڈیٹا کو آپ سٹوریج کر سکتے ہیں اس مشین میں، دوسری جو ہے یہ ہے مل، حساب کا تمام کام مثلا جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کرنا بھی اس میں کیا جا سکتا تھا۔ پھر تیسری کیا تھی جناب، کنٹرول یونٹ میں، کنٹرول یونٹ تھا اس میں، کنٹرول یونٹ میں کمپیوٹر کے تمام کام کی نگرانی کرنا، اس کا مطلب یہ کہ کمپیوٹر کے تمام کام کی نگرانی یہ کنٹرول یونٹ کرتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد 1983 اور 1937 کے درمیان میں جو ہے کیا ہوا کہ درمیان امریکہ کے ایک سائنسدان تھا، کیا جی جناب، امریکہ کا ایک سائنسدان تھا جس کا نام تھا ایکن تھا، ایکن تھا یہ ایکن نے ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک کمپیوٹر نما مشین کمپیوٹر بنایا جس کا نام اس نے مارک ون جو ہے رکھا، کیا جی جناب، مارک ون رکھا، ہارورڈ یونیورسٹی میں بنائی کمپیوٹر۔ پھر 1943 میں جیفی 1943 میں امریکہ کے دو سائنسدان تھے، امریکہ کے دو سائنسدانوں نے جو کہ جے پی ایکرٹ اینڈ جے ڈبلیو ایکرٹ جو ہے، ان دونوں نے ایک الیکٹرانک مشین بنائی جس کا نام اینیک رکھا، کیا جی جناب، اینیک رکھا۔ اس کا مطلب کیا ہے جی جناب، اس الیکٹرانک مشین کا الیکٹرانک نومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کیلکولیٹر جی جناب، تو یہ رکھا گیا۔ پھر 20ویں صدی کے دوسرے نصف میں کمپیوٹر کے میدان میں بہت تیزی سے ترقی ہوئی اور کمپیوٹر ہر آدمی کی دسترس میں ہو گیا۔ تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 20ویں صدی کے بعد جو ہے نا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں بہت سارے کمپیوٹرز جو ہے استعمال ہوتے ہیں، کسی کے پاس اب تو لیپ ٹاپ بھی آ چکے ہیں، اس سے مزید بھی جو ہے نوٹ بک بھی آ چکے ہیں۔ تو اس کی 20ویں صدی کے بعد جو ہے کمپیوٹر میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ تو یہ تھا تھوڑا سا ہسٹری تھی کمپیوٹر کے حوالے سے، یقین کروں گا کہ آپ کو سمجھ میں آ ہی ہوں گی۔ تو اگلی ویڈیو ٹوٹوریل میں پھر ملیں گے، اس وقت تک کی اجازت دیجیے، اور ہمارے ویب سائٹ جو ہے itvideotutorials.com اس کو ضرور وزٹ کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ فیس بک جو ہے IT ویڈیو ٹوٹوریلس کا بھی ضرور وزٹ کیجیے۔ اگر آپ ٹیکسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ٹیکسٹ جو ہے یہ ویب سائٹ جو ہے اس پر موجود ہوگا، آپ اس کا وزٹ کیجیے اس ویب سائٹ کا، اور ہسٹری جو ہے مکمل ہسٹری آپ جان سکتے ہیں، وہ بھی فری آف کاسٹ اور ویڈیو کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہم اور بھی ویڈیو ٹوٹوریلز بنا رہے ہیں، اس پروجیکٹ پر ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو پھر ملیں گے، اور ہمارے ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام۔